والثناء اللہ وحدہ لا شریک لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام و امام الانبیاء، حبیب کبریاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے لیے حضرات ذی وقار سورۃ الفاتحہ نماز کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ کوئی بھی نماز ہو، کوئی بھی رکعت ہو، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نامکمل ہے۔ بے شمار دلائل اس چیز پہ دلالت کر رہے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ فرض ہے۔ اگر کسی انسان کی سورۃ الفاتحہ رہ جائے، وہ اپنی اس رکعت کو دوبارہ دہرائے گا۔ جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ سے دعا کرتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ تجھ سے ایک راستہ چاہتے ہیں۔ انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ کہ جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ ہم دعا اللہ رب العزت سے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسا راستہ دکھا کہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر چلا۔ لیکن ایک قدم ذرا اس سے آگے بڑھ کے تو سوچیں، ہم کیوں نہ ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں کہ قیامت تک آنے والے لوگ ہمارا راستہ تلاش کریں۔ ہم کیوں نہ انعام یافتہ لوگوں کے اندر ہو جائیں۔ ایسا راستہ کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت نے انعامات کیے ہیں، صرف مانگنا ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو اس راستے پہ چلانا ہے، تاکہ قیامت کی صبح بھی جو فجر کی نماز پڑھے نا جو بندہ، تو جب دعا کرے تو دعا یہ کرے، اے اللہ وہ فلاں مسجد کا فلاں نمازی جو تھا جس پہ تیرا انعام ہوا تھا، اے اللہ اس طرح میرے اوپر بھی انعام کر دے۔ ہاں، ہماری نماز کے اندر یہ دعا ہوتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے امام بخاری کے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے امام مسلم کے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ محدثین اور مفسرین کے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ابو بکر و عمر کے راستے پہ چلا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلا۔ تو آئیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں کے اندر شامل ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان لوگوں نے اپنائیں تو اللہ رب العزت نے ان پر نہ صرف انعام کیا
بلکہ قیامت تک کے لیے ان کے ذکر کو لوگوں کی نماز کا حصہ بنا دیا۔ تو حضرات ذی وقار، آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر میں ان چند اعمال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت لوگوں پہ انعام نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، انعم اللہ علیہم من النبیین، سب سے پہلا جو انعام کائنات کا رب دنیا میں اگر کسی کو عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کے انبیاء ہیں۔ لیکن اب نبی تو ہم بن نہیں سکتے، نہ قیامت تک کوئی نبی آ سکتا ہے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایسے ہی اس کا عقیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں۔ ان دونوں عقیدوں میں سے ایک عقیدے کے اندر بھی کمزوری ہوئی، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار حدیث، چونکہ موضوع صرف یہ نہیں ہے لہٰذا میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نہ آرام فرما رہے تھے، خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیسر و کسرا سے دو بندے اٹھے ہیں، ہاتھ میں کنگن سونا پکڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر کے فرمایا میرے صحابہ، یہ جو مجھے خواب آیا ہے، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، اس کی تعبیر پتہ ہے کیا ہے؟ صحابہ کہتے اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیسر و کسرا میں سے لوگ اٹھیں گے اور آ کے نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان کے ہاتھوں میں یہ جو سونے اور چاندی کے کنگن ہوں گے، پتہ چلے گا کہ ان کے پاس ظاہری مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ آج ختم نبوت کے ڈاکے مارنے والوں کے پاس مال کم ہے، لوگ تو دھڑا دھڑ اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں یورپ کے ویزے مل جائیں، ہمیں نیشنلٹی مل جائے، وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سمجھا دیا ہے لوگوں قیامت تک بے شمار ایسے بے ایمان کذاب نبوت کے دعوے دار آئیں گے جن کے پاس پیسہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، انویسٹ کریں گے، خرچ کریں گے، لیکن ان کے حق پہ ہونے کی یہ دلیل نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے نا، ایک آیا عرب کا بہت بڑا سردار آ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نبوت کا اقرار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایسا کریں کہ آپ نا اپنے فالورز کو، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، آپ کے جو امتی ہیں، ان لوگوں کو کہہ دیں کہ میں جب فوت ہو گیا نا تو میرے بعد یہ بندہ جو ہے یہ نبی ہوگا، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ بندہ روب تھا اس کا مکے کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی بات سنی نا، ایک تنکا پڑا ہوا تھا زمین پہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ظالم بدبخت انسان، تو کیا کہتا ہے میں تجھے اپنے بعد اپنا مقرر کر دوں، وارث بنا دوں؟ یہ جو میرے ہاتھ میں تنکا ہے نا، میں یہ بھی تمہیں دینا گوارا نہیں کرتا۔ حضرات ذی وقار، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے
ختم نبوت پہ جو کام کرے اسے سراہنا چاہیے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کہ ختم نبوت کے لیے وہ اقدامات جو آج تک کسی نے نہیں کیے وہ مرد مجاہد کر رہے ہیں۔ اختلافات بے شمار ہیں، لیکن کوئی اچھا کام کرے اسے سراہنا چاہیے۔ کوئی نیکی کے کام میں اپنا تعاون کرے اس کو سلام پیش کیا کریں، یہ ایک انسان کی زندہ دلی ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا کام کوئی اپنا بھی کرے کوئی پرایا بھی کرے اسے قبول کیا کریں، برا کام کوئی اپنا بھی کرے تو اسے بھی ٹوکا کریں، اسے بھی روکا کریں۔ حضرات تیزی وقار، تو بات آگے بڑھاتا ہوں کہ ختم نبوت پہ ایمان رکھنا ہمارا اہم ترین ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر کسی قسم کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلے جو سب سے اہم ترین شخصیت ہوتی ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے وہ تو نبی ہوتے ہیں۔ ہم نبی تو بن نہیں سکتے، لیکن باقی کے جو 3 اعمال ہیں، 3 اقسام ہیں، ہم ان کو لازمی اپنا سکتے ہیں۔ من النبیین والصدیقین، اللہ کا انعام ہوتا ہے صدیقین پہ، اللہ کا انعام ہوتا ہے سچے لوگوں پہ۔ ذرا میں تھوڑا سا اپنے انداز میں بیان کروں نا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا انعام ہوگا اس انسان پہ جو اپنے آپ کو صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلائے گا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صدیق کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، صدیق کو انعامات سے نوازا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کیا ایسی وجوہات ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں کہ آسمان کے رب نے نہ صرف ان کو انعام سے نوازا بلکہ قیامت تک کے صدیقین کا سردار قرار دیتے۔ کون ہوتے ہیں صدیق لوگ؟ آج ہم نے تو جب بھی نام لیا ہے بدنام کرنے کے لیے نام لیا ان ہستیوں کا، کبھی نام روشن بھی کرنے والی سائٹ پہ آئیں، کبھی کوئی ایسا کام بھی کریں کہ لوگ دیکھیں تو کہیں واہ آج کا مسلمان ایسے ہے تو اس کے بڑے کیسے ہوں گے۔ یہ جن کو ماننے والا ہے، جن کو چاہنے والا ہے، جن پہ اپنا سب کچھ لٹانے والا ہے، جن کی عزت پہ پہرا دینے والا ہے، وہ کیسے ہوں گے اگر آج کا مسلمان ایسا ہے تو۔ لیکن ہم جب بھی کوئی اقدامات کرتے ہیں نا تو نام بدنام کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ رشوت میں مسلمان سب سے آگے، ہیرا پھیریوں میں مسلمان سب سے آگے ہیں، قتل و غارت میں سب سے آگے ہیں، دغا دینے میں سب سے آگے ہیں، جھوٹ بولنے میں سب سے آگے ہیں۔ حضرات تیزی وقار، دیکھیں تو صحیح صدیق کو اللہ نے انعام کیوں دیا ہے؟ کون سے اعمال تھے، کیا کرتے تھے صدیق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سسر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، 2-4 باتیں ان کی سنا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ کو سوچنے کا موقع دیتا ہوں کہ صدیق بننا چاہتے ہو، انعام یافتہ بننا چاہتے ہو تو دیکھو صدیق کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کافی دن سے بہت شدت کی بھوک لگی ہے، فاقوں پہ نوبت آ گئی ہے۔ ایک بندہ ملا ہے آ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں نا مٹھائی تقسیم کرنے کے لیے لے کے آتا ہے کہ صدیق کو ان کے پاس بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہوں گے ان کو میں دوں گا۔ صدیق بولتے ہیں جلدی سے، ظاہر ہے بھوک لگی ہو تو انسان کو پرواہ نہیں ہوتی، جلدی سے کھانے کے بعد بولتے ہیں کہ یہ مٹھائی تم نے بتائی نہیں، آئی کدھر سے تھی؟ حضرات
لمحہ فکریہ ہے یہ واقعہ سن لینے کے بعد۔ سنا ہوگا بے شمار دفعہ، سینکڑوں دفعہ، ہزاروں دفعہ سنا ہوگا، لیکن سوچیں یہ واقعہ سننے کے بعد ہماری زندگی میں بدلاؤ کیا ہے؟ اور ہمارا المیہ پتہ کیا ہے؟ کوئی واقعہ، کوئی حدیث، کوئی موضوع شروع بعد میں کرتے ہیں، لوگوں کا پہلا ذہن بن جاتا ہے یہ والی حدیث بیان کریں گے، اس واقعے میں یہ واقعہ بیان کریں گے، یہ چیز بیان کریں گے۔ ہم سن سن کے خود عالم بن چکے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہمارا کیا عالم ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اپنے اس غلام سے، کہا یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہا آقا میں نا دور جہالت میں کاہن تھا، نجومی تھا، لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر کے بتایا کرتا تھا تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے، میں ستارے دیکھ کے بتایا کرتا تھا تمہاری قسمت کیا کہہ رہی ہے۔ لوگ ایمان لے آتے تھے، لوگ مان لیتے میری بات، میرا کام بڑا ہی چل گیا، لوگ در در میرے مرید ہونا شروع ہو گئے۔ صدیق میں نے اب اسلام قبول کر لیا، لیکن میں اس علاقے میں گیا نا تو ایک میرا مرید ملا مجھے، اس نے نا ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ مجھے وہ مٹھائی لا کے تو دے دی کہ واہ آپ نے جو بات کی تھی نا وہ بات بالکل پوری ہوئی ہے۔ جناب صدیق اکبر کا ایمان دیکھیں، اللہ نے ایسے ہی تو نہیں انعام کر دیا نا صدیق پہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو نوالا کھایا ہے، وہ جو چند لقمے کھائے ہیں، وہ جو مٹھائی کھائی ہے، صدیق نے فوراً گلے کے اندر اپنے حلق کے اندر انگلی کو گھسیڑا ہے اور فوراً کہہ کر دی۔ ایمان سے فیصلہ کیجئے گا، ہم صدیق اکبر کی جگہ پہ ہوتے نا تو زیادہ سے زیادہ پتہ کیا کرتے، چلو ہم تے کھا دی گئی ہے اگے تو آئیں دے کام نہ کری، لیکن اللہ رب العزت کا انعام لینا ہونا تو صدیق بننا پڑتا ہے، صدیقیت کو اپنانا پڑتا ہے، اس علم کو، اس عالم کو، اس کیفیت کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ صدیق نے فوراً انگلی اپنے حلق کے اندر ڈالی، جو کھایا تھا، جو نگلا تھا فوراً الٹی کر دی، اس کو ڈانٹا، اس غلام کو سرزنش کیا، کہا آج کے بعد ایسی کوئی چیز ملے تو صدیق کے سامنے بھی نہ لے کے آ۔ صدیق بننا چاہتے ہو، اپنے مال چیک کرو، اپنی آمدنی چیک کرو۔ صدیق حرام سے بچنے والا ہے، ہم کتنا کو بچتے ہیں حرام سے؟ ہم تو جو حلال کام بھی ہوتا ہے نا، حلال طریقے سے جو ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ہم تو اس میں بھی کسی نہ کسی طریقے حرام کر لیتے ہیں۔ جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی، جس کے بدلے ہماری تنخواہ طے کی گئی ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں وہ نہ ہی کرنا پڑے، تنخواہ ہمیں بس ملتی رہے۔ پوچھے علماء سے کیا یہ اس قسم کی تنخواہ لینا جائز ہے؟ قربان جائیں، صدیق کا ایمان دیکھیں، صدیق کی کیفیت دیکھیں۔ آئے ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیوں اللہ نے انعام کیا ہے، قرآن میں تذکرہ کیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ اور لوگو انعام چاہتے ہو، میرے صدیق کی سیرت کو اپناؤ۔ کون ہے صدیق؟ اپنے گھر کی چھت پہ نا قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ گھر کے نیچے سے سیدہ عائشہ الزہرا مطہرہ پاکیزہ پاک دامنہ عائشہ رونے کی آواز آئی۔ صدیق کہتے ہیں کیا وجہ؟ اپنی بیوی ام رومان سے کہتے ہیں کیوں عائشہ رو رہی ہے؟ کہا ہے ابو بکر، جو عائشہ کے خلاف الزام اور تہمت مکہ کے اندر گردش کر رہی تھی نا، وہ آج عائشہ کو بھی پتہ چل گئی ہے۔ عزت دار لوگوں کے لیے مر جانے کا مقام ہوتا ہے جب کسی کے اوپر الزام لگتا ہے۔
کہا صدیق اکبر یہ عائشہ رو رہی ہے اس وجہ سے رو رہی ہیں کہ وہ جو الزام ان کے اوپر لگا ہوا ہے، آج ہر گلی میں ہر محلے میں جو الزام لگا ہوا ہے، لوگ تذکرہ کر رہے ہیں، پورے مکہ کی فضا میں جو بات پھیلی ہوئی ہے آج عائشہ کو پتہ چلی ہے۔ عائشہ اس وجہ سے رو رہی ہیں۔ کیا کہتے صدیق؟ اتنے دکھی ہوئے ان لوگوں نے صدیق اکبر کی بھی پرواہ نہیں کی کہ وہ بیٹی کس کی تھی، وہ بیوی کس کی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل میں اتنے غمزدہ ہوئے ہیں، ماں باپ کو اپنی اولاد کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بیٹی جو شادی شدہ ہو اپنے مائکے میں آ کے والدین کے سامنے رونا شروع کر دے، والدین مر جانا اپنے لیے گوارا سمجھتے۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں سے آنسو کی قطاریں بن چکی ہیں، اور ساتھ اللہ رب العزت کی طرف، آسمانوں کی طرف نظریں اٹھا کر کے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، آج صدیق کے گھرانے پہ جو الزام ان ظالموں نے لگایا ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو اس چیز کا گواہ ہے کہ آج تو صدیق نے اسلام قبول کر لیا ہے، جب صدیق زمانہ جاہلیت سے اس کا تعلق تھا، اس نے تو وہ گناہ تب بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے صدیق۔ اگر زندگی پکیزہ ہے، اگر زندگی ان چیزوں سے پاک ہے، تو اپنی دعاؤں کے اندر اس چیز کو وسیلہ بنایا کریں۔ دیتے ہو اپنی اپنی گارنٹیاں، اور ہم بننا صدیق چاہتے ہیں۔ صدیق 60 سال کی عمر کراس کر چکے ہیں، اور کیا اللہ سے دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ، آج صدیق مسلمان ہو چکا ہے، لیکن جب جاہل تھا، جب زمانہ جاہلیت میں زندگی گزار رہا تھا، صدیق نے تو تب بھی کبھی یہ گناہ نہیں کیا تھا جو آج صدیق کے گھر والوں پہ الزام لگ رہے ہیں۔ ہم نے صدیق کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اپنے موبائل چیک کریں، اپنی خلوتیں چیک کریں، ہم نے صدیق بننا ہے۔ ہمارے تعلقات کن کے ساتھ ہیں، دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، جرانے کن کے ساتھ ہیں، ہمارے موبائلوں میں کیا ہے، کمپیوٹرز میں کیا ہے۔ بننا ہم صدیق چاہتے ہیں، انعام یافتہ لوگ چاہتے ہیں۔ بننا ہم وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے دعا کریں کہ اللہ ان جیسا ہمیں بنا، لیکن بنے ہم وہ ہیں کہ جانور بھی ہمیں دیکھیں تو کہیں اللہ اس سے بہتر ہے تو نے مجھے جانور بنایا ہے۔ حضرات جی وقار، صدیق پکیزہ ہستی کا نام ہے۔ چاہتے ہو نا کہ اللہ انعام کرے، چاہتے ہو نا کہ قیامت تک کے لوگ آپ کا راستہ مانگے، کہیں اے اللہ وہ فلاں فلاں بندہ جو ہے نا اس کے نقش قدم پہ مجھے چلا، تو پھر صدیق بننا پڑے گا۔ وقت مختصر ہے، بات اختتام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چاہتے ہو نا کہ اللہ رب العزت انعام یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل کر دے کہ قیامت تک کے نمازی اللہ سے ہمارا راستہ مانگیں۔ ہم کسی کا راستہ مانگتے ہیں نا، لیکن اگر قیامت تک کے نمازی ہمارا راستہ مانگیں تو پھر یہ تیسری عادت، تیسرا معمول، تیسرا ذوق اپنے اوپر لانا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ شوق شہادت ہے۔ شوق شہادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بے شمار دفعہ سنا چکا ہوں۔ فرمایا جب بھی کوئی انسان زندگی گزارے اور فوت ہو جائے، ساری زندگی اس کے دل میں کبھی یہ تڑپ ہی پیدا نہ ہو کہ اللہ میدان جہاد ہو، میں میدان جہاد میں جاؤں، شہید ہو جاؤں،
جب تک ساری زندگی اس کے دل کے اندر یہ کیفیت نہیں نہ آتی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ منافقت کی حالت میں مرا ہے۔ مسلمان کو شوق شہادت ہر وقت رہتا ہے۔ حضرت ذی وقار اگر شہید ہونا تو ظاہری بات ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم نیت تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ مشکل وقت آئے اسلام پہ، پاکستان پہ، تو میرے مالک صف اول میں ہم ہوں گے۔ عزم تو کر سکتے ہیں، نیت تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے نیت کرنی ہے، ہم نے جاننے دینی ہے، ہم نے اسلام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ جو خود اسلام کا مذاق بناتے ہیں، جو خود اسلام پہ تبرہ کرتے ہیں، اسلام کی عزت اچھالتے ہیں، جو خود اسلام کا مذاق بنواتے ہیں، ہم نے اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ جو اپنے اوپر اسلام لاگو نہیں کر سکے، ہم نے اسلام دنیا کے اوپر لاگو کرنے کے لیے شہادت مانگنی ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے۔ تصور کریں، سوچیں ذرا، سارا دن میں صبح سے لے کے شام تک کتنے میرے کام اسلام کی روشنی کے بالکل مطابق ہوتے ہیں۔ میرا صبح کا اٹھنا، میرا ناشتہ کرنا، میرا تیار ہونا، میرا اپنے کام کے لیے نکلنا، گھر سے نکل کے اپنے کام میں جانا، سارے دن کے معاملات، کبھی سوچیں تو صحیح ان سارے دن کے معاملات میں ہم کس کس کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ سوتے سنت کے مطابق ہیں تو اٹھنا سنت کے مطابق ہمیں نہیں آتا، اٹھتے سنت کے مطابق ہیں، ہمیں ناشتہ کرنا سنت کے مطابق نہیں آتا، ناشتہ کرتے ہیں، ہمیں تیار ہونا سنت کے مطابق نہیں آتا، نہانا سنت کے مطابق نہیں آتا۔ ہم نے اسلام دنیا کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ پہلے اپنے اوپر تو نافذ کریں، اور اپنے اوپر نافذ تب ہوگا جب اسلام سیکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ اور اسلام سیکھنے کے لیے ہم نے درس و تدریس کا، کلاسز کا اہتمام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو ہفتے بعد جمعے میں ٹائم سے نہیں آتے، ہماری تو کوشش ہوتی ہے بس آخری 2-4 منٹ رہ جائیں، جب بات ختم ہونے والی ہو تب ہم مسجد کی سیڑھیاں چڑھیں۔ یہی وجہ ہے، اخلاقی گھراوٹ کی یہی وجہ ہے کہ آج 50 سال عمر ہو گئی ہے، 40 سال عمر ہو گئی ہے، نہ نماز کا ترجمہ کسی کو یاد ہے، نہ کلمے کا ترجمہ کسی کو یاد ہے۔ یہ ترجمے تو بہت آگے کی باتیں، سنت کے مطابق نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، طہارت سنت کے مطابق حاصل کرنا نہیں آتی، سونا سنت کے مطابق نہیں آتا، جاگنا سنت کے مطابق نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ کریں۔ انعام یافتہ لوگ بننا چاہتے ہیں تو ان چیزوں میں سستی ختم کر کے ان چیزوں کی طرف محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے چوتھا، جو عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت، ٹائم ختم ہو چکا ہے، چوتھا عمل بس 1-2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، جس کے کرنے کی وجہ سے آسمان کا رب انسان کو انعام یافتہ بناتا ہے، والصالحین، نیک بن جائیں، نیکیاں پھیلائیں، اچھی باتیں کریں، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان سے گناہ ہو جانا اتنی خطرناک بات نہیں ہے جتنی خطرناک بات یہ ہے کہ وہ گناہ بھی کرے اور اس کا ضمیر اسے ملامت بھی نہ کرے، اس کا ضمیر اسے ٹوکے بھی نہ، وہ کسی کو گالی دے اس کے ضمیر کو کوئی پرواہ نہ ہو، وہ کسی کی عزت کا مذاق اڑائے، کسی کو چغتیں لگائے، کسی کی تحقیر کرے، اسے پرواہ نہ ہو، ضمیر ملامت ہی نہ کرے۔ وہ گانے اور فلموں کی پابندی کرے، ضمیر ملامت ہی نہ کرے۔ وہ بے نماز ہو، نمازوں کو چھوڑنے والا ہو، ضمیر ملامت ہی نہ کرے۔ یہ گناہ کرنے سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ انسان کے اوپر اللہ کا انعام تب ہوتا ہے جب انسان نیکیوں کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب